اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، جو آسمانی کتاب تمہیں دی گئی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اللہ نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی کتابیں دی ہیں، جن میں دو مشہور قومیں جن کے آج بھی دنیا میں بہت بڑے اثرات ہیں گہرے، ایک یہودی اور ایک عیسائی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے بعد جو پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ عیسائی. سمجھ رہے ہیں؟ دماغ حاضر رکھ کے سنا کریں، بالکل فریش ہو کے. میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے آپ ٹینشن میں جانا شروع ہو جائیں. مشکل اردو بھی استعمال نہیں کرتا، بہت آسان. جس کے سر پہ بال نہ ہو وہ تو ایک دم سمجھ جائے گا، کوئی رکاوٹ ہوگی نہیں. بال والوں کی تھوڑی ٹینشن ہوگی کہ تھوڑا اندر جانے میں ٹائم لگے. وہ بھائی کے سر پہ بال نہیں ہے، اس لیے مجھے دیکھ کے خیال آیا. تو قرآن کی دعوت اتنی واضح ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے دو قوموں کو بھی کتابیں دی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے تورات دے دی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس پر عمل کرو. بنی اسرائیل کی نالائقیاں اللہ نے بہت ذکر کی ہیں قرآن میں. اتنی نالائقیاں کیونکہ معجزے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے وہ. اب کوئی بات بھی عقل سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہر بات میں مطالبہ کرتے کہ اے موسیٰ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نشانی دکھائیں پھر مانیں گے ہم. یہ لت پڑ گئی ان کو. آپ اپنے بچے کو کوئی کام کا بولو، وہ نہیں کر رہا ہو، آپ کو یہ لو 5 روپے اور کام کر دو، وہ کام کرے گا. اگلی دفعہ جب آپ اسے کام کہو گے تو بغیر 5 روپے کے کرے گا کام؟ وہ ہیں کہے گا بھائی ابو 5 روپے چاہیے پھر کروں گا میں. بچے بھی کہہ رہے ہوں گے 5 روپے کا زمانہ گیا. تو بنی اسرائیل بھی ہر بات پہ مطالبہ کرتے. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی ہے، اللہ نے انہیں تورات دی. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم گواہ بنیں گے کہ اللہ آسمان سے آپ کو کتاب پکڑا رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے. کتنی بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ارے تم نے معجزے دیکھ لیے، تم نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا، تم نے موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ لیا، اب اتنے بڑے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم نالائق ہے. 70 آدمیوں کو گواہ بنا کے لے گئے. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا. 30 راتوں کا آپ اعتکاف کریں کوہ طور میں، عبادت کریں، اس کے بعد ہم آپ کو تورات کی تختیاں پکڑا دیں گے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 اور ملا دی اللہ نے. 30 کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ 10 بولو. اور اس سے پتہ چلتا ہے گریوی سسٹم بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو گریوی سسٹم ہے نا یہ بہت پرانا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا 30 دن جب روزے رکھے ہیں تو اس سے آپ کے معدے میں اسمیل پیدا ہو گئی جو منہ میں آتی تھی. جب بہت زیادہ روزے رکھتا ہے انسان ایک خاص بدبو پیدا ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کیا اللہ کے پاس جانے کے لیے. تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بدبو مجھے چاہیے، آپ 10 روزے مزید رکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے. 70 آدمی گئے، انہوں نے اللہ کا کلام سنا، تختیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نر اللہ جہرتن، اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے.
ارے اللہ کو تو اللہ نے اپنی زیارت تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرائی، اللہ تمہیں کیوں زیارت کرائے گا؟ اللہ کو غضب آیا اور ایک بجلی کی کڑک سے اللہ نے 70 کے 70 کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ تو نے تو ان کو سزا دی ہے لیکن یہ گواہ ہی مر گئے، میں جب اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ ان گواہوں نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے، اس پر اللہ کا عذاب آیا تو میری قوم میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی، وہ کہے گی ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ نے گواہی مار دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گواہوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آج یہودی بھی مانتے ہیں، ان کی بھی کتابوں میں یہ باتیں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔